شکر ادا کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمارے والوں کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اللہ کے قابل ولی حضور علیہ السلام کے غلام صادق حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیا بھائی کے ٹی وی کو، اپنے بزرگ اپنے محسن حاجی حضرت لوگ صاحب کو، جناب عامر فیاضی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے حضرت بابا صاحب سے عقیدت میں اس مجلس کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی، میرے دوست جناب شہباز ظہیر صاحب تشریف فرما ہے، جناب ملک خلیل صاحب تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم ان کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ٹی وی کی یہ نشریات جو پاک پتن شریف سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، یہ ہدیہ تبلیغ ہے، ہدیہ عقیدت ہے حضرت بابا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ الحمدللہ مجھ سے پہلے خوبصورت ثنا خان احباب نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت کی صورت میں اور بابا صاحب کی بارگاہ میں مناقب کی صورت میں ہدایہ عقیدت پیش کیے۔ پوری دنیا سے الحمدللہ یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے۔ حضرت بابا صاحب کا یہ روشن مزار دیکھا جا رہا ہے، یہاں پر آنے والے زائرین کی عقیدت و محبت دیکھی جا رہی ہے، یہاں سے جاری ہونے والا فیض کا چشمہ جو پوری دنیا میں یہاں سے چشمہ جو بہتا ہے سمندر کی مانند فیض کو تقسیم کر رہا ہے۔ یقیناً یہ دیکھ کے لوگ بابا صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ آخر یہ شخصیت کون ہے۔ میں نے کچھ گفتگو بابا صاحب کی شان میں آپ کی شخصیت پہ کرنی ہے، لیکن میں آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ بابا صاحب کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ اگر حضرت داتا علی حجویری کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ اگر حضرت خواجہ معین الدین کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ اگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ کیا بندہ بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے؟ بغیر کچھ کیے خالی نسب سے یہ مقام مل جاتا ہے؟ نہیں، سنو ان اولیاء کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ ان اولیاء کو یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہر اس بندے کو میرا یہ پیغام پہنچا دے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو اللہ والا ہونا چاہتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میری تلاش میں ہے، میرا ہونا چاہتا ہے، میرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ اس کو بتا دیں فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ اے میرے حبیب، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے بتائیں وہ آپ سے محبت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی میرے حبیب جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے بتائیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ میرے حبیب جو میرا ہونا چاہتا ہے اسے بتائیں کہ وہ آپ کا ہو جائے۔ جو مجھے تلاش کر رہا ہے اس کو بتائیں آپ کے پاس آ جائے۔ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے آپ اسے بتائیں کہ وہ آپ تک پہنچ جائے۔ میرے حبیب علیہ السلام جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جب وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، جب وہ آپ کی غلامی اختیار کر لے گا، جب وہ آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے گا، پھر قانون بدل جائے گا، پھر کہانی مختلف ہو جائے گی۔ کیسے مختلف ہوگی؟ کہا پہلے وہ کہتا تھا میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میرے حبیب علیہ السلام جب وہ آپ سے پیار کرے گا تو یحببکم اللہ، میں اللہ اس سے اعلان محبت فرماؤں گا، میں اللہ اس سے اعلان محبت فرماؤں گا۔ پہلے اس کی منزل میں تھا، پھر میری رحمتوں کی منزل وہ بن جائے گا۔ پہلے وہ مجھے چاہتا تھا، پھر میں اسے چاہوں گا۔ پہلے وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، پھر میں اس سے محبت کروں گا۔ پہلے وہ کہتا تھا مجھے اللہ سے پیار ہے، میرے حبیب جب وہ آپ کا ہو جائے گا تو میں اللہ اس سے اعلان محبت فرماؤں گا۔ جب وہ آپ کا ہو جائے گا تو میں اللہ اس سے اعلان محبت فرماؤں گا۔ ناظرین، جب اللہ کسی سے اعلان محبت کرتا ہے نا، جب کوئی یحببکم اللہ کا مصداق ٹھہرتا ہے، اس کی شان پھر مختلف ہوتی ہے۔ لیکن
لیکن یحببکم اللہ کا مزداق ٹھہرنے کے لیے اس آیت میں اللہ کریم نے دو انتہائی اہم اہمیت کی باتوں کا ذکر فرمایا. اس آیت میں دو باتیں انتہائی اہم اہمیت کی حامل ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ غلامی مصطفیٰ کے بغیر ناممکن ہے. غلامی مصطفیٰ اختیار کیے بغیر اللہ کی محبت کا حصول ممکن ہی نہیں ہے، جو کہ اللہ کریم نے فَاتَّبِعُونِی میں واضح فرما دیا. فَاتَّبِعُونِی فرما کے اللہ نے واضح فرما دیا. کوئی کتنی اللہ اللہ کر لے، کوئی کتنی قرآن کی تلاوت کر لے، کوئی کتنا اللہ سے محبت کا اظہار کر لے، کوئی کتنی اللہ 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 کا ورد کر لے، اللہ نے فرمایا جب تک میرے حبیب کا غلام نہیں بنے گا میں اس سے محبت نہیں کروں گا، میں اس کی محبت کو قبول نہیں کروں گا. اسی کی تفسیر میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب مخلوق پر اس سے پتہ چلا کہ اب مخلوق پر اللہ تک پہنچنے کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں سوائے رسول اللہ کے دروازے کے. اب اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں ہے. اب اگر کوئی اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو دامن مصطفیٰ تھامے بغیر اللہ سے تعلق کا خیال ممکن ہی نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے تو دروازہ مصطفیٰ کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے. اور دوسری اہم ترین چیز مفسرین فرماتے ہیں جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلی، دوسرا اہم ترین پیغام یہ ملا کہ نہ صرف یہ کہ تعلق بنانے کے لیے مصطفیٰ کے پاس جانا ہوگا، اللہ کی ولایت اور اللہ کی معرفت کا حصول بھی غلامی مصطفیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کی معرفت اور اللہ کی ولایت کا حصول بھی اگر ہوگا تو غلام مصطفیٰ بن کے ہوگا. غلامی رسول ہی ولایت کی اصل کنجی ہے، جو کہ اللہ نے یحببکم اللہ میں واضح فرما دیا کہ اگر ولی بننا چاہتے ہو، اگر میرے مقرب ہونا چاہتے ہو، اگر میرا قرب پانا چاہتے ہو، اگر میری معرفت چاہتے ہو تو میرے حبیب کے ہو جاؤ، میرے حبیب کے پاس چلے جاؤ. جب تم رسول اللہ کے ہو جاؤ گے تو یحببکم اللہ، یہ ساری منازل تمہیں دربار مصطفیٰ سے مل جائیں گی، یہ ساری منازل تمہیں دربار مصطفیٰ سے مل جائیں گی. جب تم رسول اللہ کے ہو جاؤ گے، رسول اللہ کا قرب پاتے جاؤ گے، یہاں تک کہ ایک منزل آئے گی یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے اعلان محبت کروں گا. یہی تو سفیان نے کہا ہے کہ جب کوئی رسول اللہ کی مجلس میں آتا ہے نا، رسول اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، آخر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھتا ہے خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مکان خسرو محمد شب میں محفل بود کہ شب چاہے کہ من بودم. وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے یہ مجلس تو مصطفیٰ کی تھی لیکن خدا بھی یہیں سے مل گیا اور مصطفیٰ بھی یہیں سے مل گیا. اگر خدا کی قرب چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ. جب مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. جب مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے تو اور کیا ہونا ہے؟ تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے ہو جائیں گے، ہم تمہارے ہو جائیں گے. جب کوئی یحببکم اللہ کی منزل پہ فائز ہوتا ہے نا تو پھر وہ تیرے میری طرح نہیں ہوتا، اس کی شان مختلف ہوتی ہے. اس کو اللہ وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جس کا تم اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کو اللہ اس مقام پہ فائز کر دیتا ہے جو باقی لوگوں سے، تمام لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. انہی کے بارے میں تو حضور فرماتے ہیں بخاری میں حدیث قدسی موجود ہے. انہی لوگوں کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی اس مقام پہ فائز ہوتا ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر مجھے اس اپنے بندے کی زبان پہ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو میں اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہوں، پھر میں اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو یحببکم اللہ کی منزل پہ فائز ہے، میرا قرب حاصل کر چکا ہے، مجھے اس بندے کی زبان پہ غیرت ہوتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نبی اتنی دور سفر کر کے بابا فرید کے پاس جا رہے ہو، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہو ان کی سفارش کرانے، خود دعا نہیں کر سکتے، گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں کر سکتے. اور بھائی ہماری زبان ہے. ان کی زبان کے بارے میں بخاری میں حدیث قدسی موجود ہے کہ اگر یہ بندہ کسی بات پہ قسم کھا لینا تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. یعنی اگر کسی کے مقسوم میں کچھ نہ ہو، یقیناً تقدیر غیر مبرم کی بات کر رہا ہوں، مقسوم میں کچھ نہ ہو، لکھا نہ ہو کسی کے حق میں یا کچھ اور لکھا ہو تقدیر غیر مبرم میں، اور اللہ کا وہ ولی اس کے لیے کچھ اور مانگے، اللہ اپنے ولی کا کہا لکھ دیتا ہے، اللہ اپنے ولی کا کہا لکھ دیتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اپنے ولی کے کہے پہ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے جو اس کی زبان سے نکل جائے اللہ کے حکم سے وہ پورا ہو کے رہتا ہے. آؤ صاحب اور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت
رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہی ایک ایسا منظر آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ حضرت بابا فرید کے احوال میں ہمیں ملتا ہے آپ کی سیرت کی کتابوں میں کہ بابا فرید ملک صاحب ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا، ایک سیاہ فام شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ بہت پریشان ہوں حضور، پریشانی بہت زیادہ ہے، اولاد نہیں ہے، دعا فرمائے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ ایک عالم استغراق میں تھے، ایک جذب کی کیفیت میں تھے، آپ نے آنکھوں کو بند فرمایا اور 1 2 3 4 آپ نے 7 تک گنتی گری، آنکھوں کو بند فرمایا اور ایک کیفیت میں آپ نے جذب کی کیفیت میں 7 تک گنتی گری، آنکھ کو کھولا، اپنے اس مرید پہ نظر ڈالی اور کہا جا اللہ تجھے 7 بیٹے عطا فرمائے گا۔ وہ یقین والا تھا، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، یقین والا تھا، یقین سے اٹھ کے چلا گیا۔ شیخ نے کہہ دیا انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ وہاں ایک مجلس میں اور شخص بیٹھا تھا، جو کر کے گھوڑے دوڑانے والے ہوتے ہیں اس طرح کا ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ شیخ ہے یا خدا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ اس کے مستقبل میں اللہ نے اس کے مقدر میں کیا لکھ رکھا ہے، یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ 7 بچے عطا ہو جائیں گے، اس کو کیا پتا کہ اس کی زندگی اتنی ہے بھی یا نہیں، یہ کیسے کہہ رہا ہے۔ آپ نے کچھ نہ فرمایا، بات ختم ہو گئی۔ کافی سالوں کے بعد وہ شخص پھر حاضر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے 7 بیٹے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے حضور آپ نے مجھے دعا دی تھی اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا فرمائے، اس واقعے کے آخر میں تمہیں یہی منزل فاتبعونی اور یحببکم اللہ کی منزل سمجھاؤں گا۔ اس نے آپ کی کہا حضور اللہ نے مجھے 7 بیٹے دے دیے آپ کی دعا سے۔ اتفاق سے وہی شخص جس نے کہا تھا مرشد ہے یا خدا اسی مجلس میں بیٹھا تھا، آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، کہا بابا فرید یہ کیسے ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ اس کو 7 بیٹے دے گا، یا آپ کی زبان میں اتنی تاثیر کیسے آئی کہ آپ نے کہا 7 بیٹے ہوں گے اور اللہ نے اس کو 7 بیٹے دے دیے۔ اب سنو فاتبعونی کیا ہے اور یحببکم اللہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا سن، میں نے 40 سال زندگی کے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، یہ کیا ہے فاتبعونی، محسن صاحب قیادی صاحب یہ فاتبعونی ہے، کہا میں نے 40 سال فاتبعونی کے تحت گزارے، 40 سال میں نے اللہ کی نہیں ٹالی، اب اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اب اللہ میری بات نہیں ٹالتا، 40 سال میں نے اللہ کی مانی، اب اللہ میری ہر بات مانتا ہے، 40 سال میں نے مانی یہ فاتبعونی ہے، اب جو میں کہہ دوں وہ ہو کے رہتا ہے، یہ یحببکم اللہ ہے۔ کہا 40 سال میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، اب یہ منزل آ گئی ہے کہ اب جو میری مرضی ہوتی ہے اللہ اس میں فیصلہ فرما دیتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے، اور جو میری مرضی ہوتی ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہی تو مقام ہے فاتبعونی کا۔ جب کوئی فاتبعونی کی منزل پہ فائز ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہاں تک تو سنتے ہو، آگے سنو، اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جو میرے ولی ہیں نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ پہلے اس منزل کا ذکر فرمایا الا ان اولیاء اللہ، یہ پہلی منزل ہے، پہلے کہا یہ میرے ولی ہے، پھر ولی آگے بڑھتا جاتا ہے، اس پہ لطائف کھلتے جاتے ہیں، روحانیت کے باب پار کرتا جاتا ہے، پھر ایک منزل آتی ہے جس پہ یقیناً ہمارا بابا فرید قائم ہے، جس پہ غوث اعظم قائم ہے، جس پہ شاہ نقشبند قائم ہے، جس پہ مجدد الفسانی احمد سرہندی قائم ہے، جس پہ خواجہ نظام الدین اولیاء قائم ہے۔ ایک ایسی منزل آتی ہے، پہلے اللہ نے کہا تھا نا الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے ولی ہے، پھر ولی پہ ایسا مقام آتا ہے اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، اب صرف تو میرا ولی نہیں ہے، اب میں اللہ دنیا و آخرت میں تیرا ولی بن گیا ہوں، اللہ دنیا و آخرت میں تیرا ولی بن گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، اب میں اللہ دنیا و آخرت میں تیرا ولی بن گیا ہوں۔ اور پھر اللہ سورہ فصلت کسی آیت کے آگے فرماتا ہے کہ جب اللہ کی تیرا ولی بن گیا ہے تو بندے اب مانگنا تیرا کام ہے اور عطا کرنا میرا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب مانگنا بھی دور کی بات ہے، اب تیرے دل میں خیال آتے جائیں گے اور ہم اس کا پورا فرماتے جائیں گے، اب تیرے دل میں خیال بھی آئے گا ہم اس کا بھی پورا فرما دیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب مجھے جو تلاش کر رہا ہے وہ آپ کو پالے، جب وہ آپ کا ہو جائے گا تو میں اس کا ہو جاؤں گا۔ اچھا اس آیت میں ذرا غور کریں گے علی صاحب، اس آیت میں اللہ نے براہ راست عمل کا حکم نہیں دیا، یہ اشاق کے لیے محسن صاحب بڑا نکتہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو اس آیت میں، باقی قرآن میں جا بجا فرمایا، اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو،
اس آیت میں بتا رہا نا اگر چاہتے ہو میں پیار کروں تو پھر کیا کرو. یہ نہیں فرمایا کہ صرف نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ حج کرو. فاتبعونی میں ان سب کا درس ہے، لیکن اللہ نے ان کو ذکر نہ فرمایا. اللہ نے فرمایا اگر میری محبت چاہتے ہو نا تو فاتبعونی، میرے حبیب کو دیکھو، جو یہ کرتے ہیں وہ کیے جاؤ تو یحببکم اللہ کی منزل مل جائے گی. یہ اس لیے نہ فرمایا یہاں پر کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، کل کو یہ نہ سمجھے کہ خالی نمازوں اور روزوں سے ولی بن جاؤں گا، کل کو یہ نہ سمجھے کہ خالی تہجد سے ولی بن جاؤں گا، کل کو یہ نہ سمجھے کہ خالی چلوں سے ولی بن جاؤں گا، کل کو یہ نہ سمجھے کہ خالی دعوت سے ولی بن جاؤں گا، کل کو یہ نہ سمجھے خالی چلوں سے ولی بن جاؤں گا. اللہ نے فرمایا اگر ولی بننا چاہتے ہو تو جو کرنا ہے ان کا غلام بن کے کرو، ان کے غلام بن جاؤ، جو انہیں کرتا دیکھو وہ کیے جاؤ. یحببکم اللہ، ہم تمہارے ہو جائیں گے، ہم تمہارے ہو جائیں گے. تو پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اللہ کو پانے کا واحد رستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ان اولیاء اور ان بزرگان دین کی زندگی کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی ہمیں قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر اور تصویر نظر آتی ہے. چاہے خواجہ اجمیری ہو یا داتا علی اجمیری ہو، چاہے بغدادی ہو یا شیرازی ہو، چاہے رومی ہو، غزالی ہو یا خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ ہو، ان سب کی زندگی ہمیں فاتبعونی کی تصویر نظر آتی ہے. ان سب کی زندگی ہمیں فاتبعونی کی عملی تصویر نظر آتی ہے. یہ سب ہمیں غلامی رسول میں مستغرق نظر آتے ہیں، یہ سب ہمیں غلامی رسول کا پیکر نظر آتے ہیں. اور یہی غلامی رسول ان اولیاء کی ولایت کا راز ہے، یہی غلامی رسول ان اولیاء کی ولایت کا راز ہے جن کا آج عرس ہے اور جن کے مزار پاک میں آج ہم حاضر ہیں، جن کے مزار کے مناظر ہمارے ناظرین اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا ان کو یہ مقام ایسے ہی مل گیا؟ کیا ان کو بیٹھے بیٹھے یہ مقام مل گیا؟ نہیں، ان کی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی اطاعت اور کامل غلامی سے تعبیر ہے، کامل غلامی سے تعبیر ہے. 6 صدی کے یہ عظیم بزرگ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک عالی شان گھرانے سے تعلق ہے. اچھا، جہاں ان کا عالی شان گھرانے سے تعلق ہے، جہاں ان کے والد انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، وہیں ان کی والدہ قرسم خاتون ایک کامل ولیہ اور مستجاب الدعوات تھی. ان کی والدہ کا ذکر ان کو خوش کرنے کے لیے ایک بات ان کی والدہ پر کرتا کروں. ان کی والدہ اللہ کی کامل ولیہ تھی. قرسم خاتون، ان کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے، ان کے احوال میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز تہجد پڑھ رہی ہے. اس واقعے کے آخر میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ یہاں آنے کا کیا فائدہ. نماز تہجد پڑھ رہی ہے، اللہ کا حضور سجدہ رہے گا. اچانک ایک غیر مسلم چور چوری کے ارادے سے گھر میں داخل ہوا، کیونکہ چوری کے ارادے سے آیا تھا. گھر میں داخل ہونا تھا کہ اس کی بینائی چلی گئی، اندھا ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ میں نے کسی اللہ کے مقرب کے گھر میں آیا ہوں، کسی منظور اور مقبول بندے کی گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہو گیا. اس نے چلانا شروع کر دیا. اس نے کہا مجھے ایک بار معاف کر دیا جائے، آئندہ چوری نہیں کروں گا. آپ تک آواز پہنچی تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا. آپ مستجاب الدعوات تھی. آپ نے کہا یا اللہ جیسا بھی ہے تیرا بندہ ہے، آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اس کو معاف فرما. آپ کی دعا ملنا تھا تو اس کی بینائی واپس لوٹ آئی. وہ متاثر ہوا. پہلے اس نے کرامت دیکھی کہ میں ان کے گھر میں غلط چوری کے ارادے سے آیا تو بینائی چلی گئی، اور پھر یہ اتنے شفیق کہ انہی کی دعا سے مجھے بینائی واپس ملی. گھر گیا، اپنے سارے خاندان کو اگلے دن لے کے آیا آپ کی والدہ کے پاس، اور آ کے سارے خاندان کے ساتھ اسلام قبول کیا. نہ صرف آپ کی والدہ کی دعا سے اس کی بینائی ملی، اس کو دولت اسلام بھی مل گئی. نہ صرف دولت ایمان ملی بلکہ تمام سیرت کی آپ کی کتب میں موجود ہے کہ آپ کی والدہ نے اس پہ ایک نگاہ ڈالی. ایک نگاہ کا عالم یہ تھا کہ وہ چور مسلمان ہوا اور ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو گیا. اور خود سوچو اگر بابا فرید کے گھر کوئی غیر مسلم چوری کے ارادے سے آئے تو وہ ولی بن جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان یہاں اللہ کی معرفت لینے آئے گا تو اس کے اوپر کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں بابا صاحب کا فیضان عطا فرمائے. اور ایک اور اعتبار سے حضرت بابا صاحب رحمت
رحمۃ اللہ علیہ نسب کے طور نسبی اعتبار سے ایک اور اعتبار سے ان کو بڑی عظیم نسبت حاصل ہے کہ آپ فاروقی نسب ہیں، آپ کا فاروقی خاندان سے تعلق ہے، آپ فاروقی نسب ہیں۔ 19 پشتے پیچھے جا کے آپ کا سلسلہ نسب حضرت فاروق اعظم سے مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا نسب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، نسب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے شخصیت کی تعمیر میں۔ جہاں سیرت و کردار بہت ضروری ہے وہیں نسب کا بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اطراف میں بھی اگر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو دیکھتے ہیں کہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر گھرانہ اچھا ہو تو اس کو اچھا تصور کیا جاتا ہے، گھرانہ برا ہو تو بندے کو برا تصور کیا جاتا ہے۔ کہیں رشتہ بھی کرنا ہو تو پوچھتے ہیں نا کون سا خاندان ہے، خاندان کی شہرت اچھی ہے تو بندے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، خاندان کی شہرت بری ہے تو اس سے برا تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بابا فرید کے دیوانے سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے فرید کا خاندان کون سا ہے تو بابا فرید کا دیوانہ جھوم جھوم کے ناز سے کہے گا کہ میرا فرید حضرت فاروق اعظم کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ اور یاد رکھیے گا نسبت سادات کے بعد، سادات کے گھرانے کے بعد، رسول اللہ کی نسل پاک کے بعد سب سے عظیم خاندان صدیقی اور فاروقی خاندان ہے۔ سب سے عظیم خاندان سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق کا خاندان ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا سب سے عظیم خاندان کائنات میں، کائنات کا سب سے عظیم نسب میرے مصطفیٰ کا نسب ہے، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا کہ آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ ہیں عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، اس گھرانے کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ جب گھرانوں کی بات آئے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ گھرانوں میں کائنات میں سب سے عزت والا گھرانہ کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ سب سے عظیم نسب سادات کا نسب ہے۔ یہ تو وہ نسب ہے جس کی عظمت و تطہیر اور شان اللہ قرآن میں خود بیان فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام کی اہل بیت، اللہ نے تمام نجاستوں کو اور غلاظتوں کو تمہارے سے دور فرمانے کا ارادہ فرما دیا ہے، اور اللہ نے تمہیں طیب و طاہر فرما دیا ہے، اللہ نے تمہیں پاک فرما دیا ہے۔ اور سنیے امام علوسی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ نے ملک صاحب ہر فسق سے، ہر شر سے، ہر شیطان سے، شرک سے، بخل سے، لالچ سے، نفسانی خواہشات سے، بدعات سے اہل بیت اطہار کو محفوظ فرما دیا ہے، محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ یاد رکھنا سب سے اونچا نسب کے اعتبار سے خاندان میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا قول امام دیربی نے نقل کیا۔ امام دیربی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ رسول اللہ کی ایک اہل بیت کے ساتھ، رسول اللہ کی اہل بیت سے ایک دل کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت میں اگر کسی نے ایک دل بھی گزار لیا وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جس کو موت اس حال میں آئی کہ رسول اللہ کی آل سے محبت میں تھا، حضور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ ایسے ہی تو نہیں حسن رضا نے کہا کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیاں، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدھا خان اہل بیت، تم کو مجدہ دار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور کس بیاں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدھا گوئے مصطفیٰ ہے مدھا خان اہل بیت، اور شان اہل بیت میں گستاخیاں بے پاکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ سب سے عظیم خاندان رسول اللہ کی اہل بیت اطہار کا خاندان ہے۔ یاد رکھنا تاریخ ماضی بعید دیکھ لو یا ماضی قریب دیکھ لو، جس نے اس خاندان سے محبت کی اللہ نے عزتوں کے تاج اس کے سر پہ سجا دیے، اور جس نے اس خاندان کی عزت میں ڈنڈی ماری اس کی ضلالت کے طور پہ قیامت تک کے لیے اس کا نام باقی رہے گا، چاہے وہ یزید ہو یا آج تک آنے والے دشمنان اہل بیت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا وفادار اور
نمک حلال رکھے. تو نسبت سادات کے بعد سب سے عظیم خاندان کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا اور فاروق اعظم کا. تو بعض لوگ کہتے ہیں نسب کا کیا، تم نسب پہ اتنا زور دیتے ہو، اگر بڑوں بزرگوں کی اولاد ہے بھی تو کیا ہو گیا، خود جو ہے وہ ہے، نسب کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. تو بھائی قرآن پڑھو. اللہ کریم نے جب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا بیان فرمایا تو جب ان دو نوجوانوں کے مال کی حفاظت کے لیے دیوار کی تعمیر کی باری آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں موجود ہے جب حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ ان جوانوں کے مال کی حفاظت، ان جوانوں کے لیے اتنی مہربانی کیوں کہ ان کے مال کی حفاظت کے لیے خضر اور موسیٰ دیوار تعمیر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پیاری صاحب حضرت خضر کے جواب کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان جوانوں پر اتنی مہربانی کیوں، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے حضرت خضر نے جواب دیا کان ابوہما صالحا. وجہ یہ ہے کہ انہوں کا ابا نیک سی، ان کا ابا نیک تھا. اور پڑھو تفاسیر، بعض کے نزدیک 7 پشتیں پیچھے جا کے، ڈائریکٹ ابا نہیں تھا، بعض کے نزدیک 7 پشتیں پیچھے جا کے اجداد میں ایک نیک تھا، اور بعض کے نزدیک 14 پشتوں پیچھے ایک نیک آدمی تھا جس کی یہ اولاد تھی. اولاد کا یہ عالم ہے. خضر اور موسیٰ دیوار تعمیر کر رہے ہیں. سوال میں کرتا ہوں، جواب ناظرین کی عدالت میں چھوڑتا ہوں. اگر بنی اسرائیل کی امت میں کوئی نیک آدمی ہو تو اس کی اولاد کا یہ عالم ہے کہ 14 پشتوں بعد خضر اور موسیٰ اس کے لیے دیوار تعمیر کر رہے ہیں. اور بنی اسرائیل میں نیک ہو تو 14 پشتوں بعد آنے والے بچے کا یہ عالم ہے جس کی 19 پشتوں میں ولی بھی ہو، غوث بھی ہو، جس کی 19 پشتوں میں اولیاء بھی ہو، صادقین بھی ہو، اور سب کے سب مومنین ہو. اور پیچھے جا کے جد اعلیٰ کا نام عمر بن خطاب ہو تو 19 پشتوں بعد آنے والے بچے کو لقب زہد الانبیاء نہیں ملے گا. تو اور کیا، جس کی 19 پشتوں پیچھے جا کے ایک نیک آدمی تھا، یہاں 19 پشتوں میں سب میں اولیاء بھی ہے، صادقین بھی ہے، صالحین بھی ہے، اور 19 پشتے پیچھے جا کے جد اعلیٰ عمر بن خطاب ہے. اس بابا فرید کا مقام کیا، اس بابا فرید کا عالم کیا ہوگا. اچھا یہ تو ہوا آپ کا نسب. جیسے آپ کو اللہ نے نسب کے طور پہ ایک اعلیٰ نسب اور خاندان عطا فرمایا ہے، ویسے ہی آپ ایک عظیم سلسلے کے وارث ہیں، عظیم سلسلے کے وارث ہیں. جیسے آپ کو نسب میں، نسب کے طور پہ آپ وارث ہیں حضرت عمر فاروق کے، ایسے ہی سلسلے کے طور پہ آپ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانات کی امین ہیں. حضرت خواجہ صاحب، حضرت بابا فرید کے شیخ حضرت بختیار کاکی، ان کے شیخ حضرت خواجہ معین الدین، ان کے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ان کے شیخ حضرت حاجی شریف، اور اس کے بعد 12 ہاتھ پیچھے جا کے آپ کا ہاتھ دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچتا ہے. حضرت علی کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے. آپ نسباً فاروقی ہیں اور نسبتاً حیدری ہیں. جیسے آپ کا نسب بے مثال ہے ویسے ہی آپ کی نسبت بھی بے مثال ہے. میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا نسبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بعض لوگ نسبت کو اگنور کرتے ہیں. اگر نسبت کی اہمیت دیکھنا چاہتے ہو، بڑا قرآن کریم ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 اور 94 اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض عطا فرمائی کہ جاؤ یہ میرے والد کی آنکھوں میں لگایا، یہ والد کی آنکھوں میں لگے گی تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی. اور بھائی کوئی کپڑا کس کام کا، کپڑا کیا کر سکتا ہے؟ کپڑا نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے. لیکن اگر وہی کپڑا نبی سے نسبت پا لے تو پڑھو قرآن، وہ حضرت یوسف کی قمیض یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگتی ہے تو بینائی لوٹ آئے گی. نسبت میں بڑی طاقت ہے. ایسے ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک دفعہ حضرت بابا فرید، خواجہ نظام الدین اولیاء مرید ہیں حضرت بابا فرید کے. شہباز صاحب ایک دفعہ خواجہ
نظام الدین اولیاء نے حضرت بابا فرید کی داڑھی کا بال سنبھال لیا اور کیا کرتے ہیں، کوئی بھی بیمار ان کے پاس آتا اس کو کہتے ہیں کہ یہ بال اپنے پاس رکھ لو، جب ٹھیک ہو جاؤ تو مجھے لوٹا دینا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے زندگی بھر یہ دیکھا جتنا مرضی بیمار کوئی میری بارگاہ میں کیوں نہ آیا، بابا فرید کا بال اس کو تھامنا ہوتا تھا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ ان کی بڑی نسبتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ام سلیم کے بعد جو حضرت انس کے بعد اپنی والدہ کے ذریعے سے، ام سلیم کے ذریعے سے ایک رومال پہنچا، جب بھی کوئی مہمان آتے وہ رومال کو تندور میں ڈالتے تو آگ جلاتی نہیں بلکہ اس کو مزید اجلا کر کے باہر نکال دیتی۔ مہمان حیران ہو کے پوچھتے کہ انس یہ کہاں سے، یہ کیسا رومال ہے، آپ کا کام جلانا ہے، اس رومال کو جلاتی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ یہ وہ رومال ہے جس سے ایک بار رسول اللہ نے ہاتھ لگایا، جب سے اس رومال کو رسول اللہ کے ہاتھ سے نسبت ملی ہے تب سے اس رومال کو آگ جلا نہیں پاتی۔ اگر رومال دست مصطفیٰ سے نسبت پالے تو رومال کا یہ عالم ہے، اگر کوئی رسول اللہ کا غلام دست مصطفیٰ میں نسبت پائے تو عالم کیا ہوگا؟ آپ سوچو کہ آج ہم دست مصطفیٰ سے نسبت کیسے پائے؟ تو یہ جو سلسلہ بیعت ہے، یہ جب تم اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو نا، یہ ہاتھ شیخ کا نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا، ان کا ہاتھ بابا بختیار کاکی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ فرید نواز کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ خواجہ شریف کے ہاتھ میں، کرتے کرتے ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں، حضرت علی کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر کوئی میرے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، میرے شیخ کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت شیخ خواجہ چراہی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ باغ باقی باللہ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت شاہ نقشبند کے ہاتھ میں، چلتے چلتے یہ ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں، صدیق اکبر کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ جب تم شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو نا، یہ نسبت شیخ کی نہیں ہوتی، یہ نسبت پاک پتل کی نہیں ہوتی، یہ نسبت داتا علی حجویری کی نہیں ہوتی، یہ نسبت اجمیر کی نہیں ہوتی، یہ نسبت عیدگاہ کی نہیں ہوتی، یہ نسبت بغداد کی نہیں ہوتی، در حقیقت یہ نسبت مدینے والے۔ حضرت بابا فرید نے ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا؟ اللہ اکبر، حضرت بختیار کاکی کے ہاتھ میں۔ پہلی ملاقات ان کے اپنے شیخ سے ہوئی، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لے کے گئے۔ ملتان میں حضرت بابا صاحب تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں فقہ کی کتاب نافع تھی۔ حضرت بختیار کاکی نے پوچھا کہ بیٹا یہ تو کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ تمہیں نفع بھی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے؟ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں میں پہلی نگاہ میں پہچان گیا کہ اللہ نے میرا سارا نفع اس مرد درویش کی نگاہ میں رکھا ہے۔ حضرت خواجہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا حضور میرا نفع تو آپ کی نگاہ میں موجود ہے۔ پہلے ہی حضرت بختیار کاکی کا ذکر سن کے ان سے محبت کرتے ہیں، پہلی ملاقات میں ہی ایسا درس ملا کہ محبت دل میں بڑھ گئی۔ کہا حضور میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے کہ شیخ کامل کا پہلا درس یہ ہے کہ خالی علم حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے، بس بلکہ اس علم کو علم نافع بنانا بڑی بات ہے۔ ورنہ حضور علیہ السلام خود دعا فرماتے کہ یا اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم نافع نہ ہو۔ کہا حضور آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور یہی وجہ ہے محسن صاحب مشائخ نے ہمیشہ علماء کو یہی درس دیا اور دے رہے ہیں کہ علم کو علم نافع بناؤ۔ حضرت بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید یہ تعلیم مکمل کر لو پھر ہمارے پاس رہو تاکہ ہم تمہیں روحانیت کے باب طے کریں۔ بابا فرید کہتے ہیں کچھ عرصے میں تعلیم مکمل کر کے حضرت بختیار کاکی کے پاس گیا، وہ فرماتے وہاں آپ نے مجھے اپنی نگاہ سے اور مجاہدات کے ذریعے منازل طے کروائی، میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے منازل طے کی۔ حضرت بابا صاحب خود بیان فرماتے ہیں ایک طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ بختیار کاکی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا خود وہ دین ہمارا
فرید کہاں ہے؟ ارے مختار کاکی نے فرمایا کہ حضور وہ تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس وقت بھی چلاتا ہے۔ حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں مشائخ میرے پاس تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف شیخ ہے اور دوسری طرف شیخ کا شیخ ہے، مجھے ہوا کہ میں پہلے کس کا ہاتھ سنوں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، دونوں کے جوڑ کے بیچ میں قدموں میں گر گیا۔ کہتے ہیں حضرت بابا صاحب نے مجھے اٹھایا، حضرت مختار کاکی نے مجھے اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے خواجہ معین نے مجھے اٹھایا، اپنے ہاتھ سے میری دستار بندی فرمائی اور ارشاد فرمایا قطب الدین تم ہمارے سلسلے کا بہت شاباش ہو کہ تمہارا آشیانہ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں۔ جہاں ان اولیاء اللہ کی باقی کرامات اللہ تعالیٰ نے حضرت بابا صاحب کی نظر میں وہ کمال رکھا تھا، نظر میں وہ کمال رکھا تھا اور زبان میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ باقی احباب کی برسوں کی تبلیغ وہ نہیں کر سکتی جو بابا صاحب جیسے ولی کی ایک نفس سے ہو جاتا ہے۔ آخری بات جسے میں نے اختتام کیا، جب حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاک قدر تشریف لائے، یہ مشرکین کی وادی تھی، یہاں سب مشرک بستے تھے، اس کا نام تشریف لائے تھا جو یہاں کا سردار تھا، اس کو پتا چلا کہ اللہ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ہاتھ سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس بلایا جائے، حضرت بابا صاحب کو پیغام بھیجا گیا، بابا صاحب نے فرمایا جس کو بات کرنی ہے میری بارگاہ میں آ جائے۔ بادشاہ نے پیغام دیا کہ فرید کو بولو میرے علاقے سے اٹھ کے نکل جائے، اگر یہ سے میرا علاقہ نہ چھوڑا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آج پیغام دیا بادشاہ کے لوگوں نے، یہ بادشاہ کا پیغام ہے فرید علاقہ چھوڑ کے چلے گا۔ فرید نے کہا میں یہاں خود نہیں بیٹھا، کسی کا بٹھایا بیٹھا، میں یہاں سے نہیں اٹھتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، پھر فرید کو میرے پاس بلایا جائے۔ بابا فرید بادشاہ کے پاس تشریف لے، بادشاہ نے کہا فرید دو باتیں، یا تو میری ایک بات ہے وہ پورا کروں، پھر میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دوں، اور اگر بات کو پورا نہ کر پائے تو تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ بابا فرید نے بولا بولو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی اپاہج ہے، بیمار ہے، جہاں کے طبیب اس کو لا علاج کر چکے ہیں، اگر تم اس کا علاج کر دو نا تو جو کہو گے مان لو۔ بابا فرید نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بابا فرید نے اس کو ایک دن کیا، اللہ نے اس کو علاج شفا عطا فرمایا۔ بادشاہ خوش ہوا، بابا فرید کے پاس آیا، کہا فرید جو مانگتے ہو بتاؤ تمہیں عطا کروں گا، شاہی محل مانگتے ہو محل دوں گا، خزانہ مانگتے ہو خزانوں میں تول دوں گا، تم زبان ہلاؤ جو مانگو کہ عطا کیا جائے گا۔ بابا صاحب نے فرمایا تو مجھے کیا دے گا؟ کچھ لینا ہو تو میرے پاس آنا، دینے والا مجھے اللہ ہے، اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو شاہی محل کا دروازہ کون میں اذان دینا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، شاہی محل کا دروازہ کھلا، بابا فرید اذان دیتے ہیں۔ بابا فرید نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پاک پتھر میں سناٹا چھا گیا۔ بابا فرید نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پاک پتھر اللہ کا ذکر سے بج میں آ گیا۔ بابا فرید نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بابا فرید کے یہ کلمہ پڑھنے سے پاک پتھر کلمہ طیبہ سے گونجنا شروع ہو گیا۔ بابا نے اذان بعد میں ختم کی، پورا پاک پتھر مسلمان پہلے ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا فرید آزان دینے آئے تھے؟ فرید نے کہا بادشاہ آزان دینی ہوتی تو درخت کے سائے میں بھی دے دیتا، میں یہاں پاک پتھر کی تقدیر بدلنے آیا ہوں۔ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یا بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں یہ امید لے کے آئے ہیں کہ آپ کے نکاح سے اللہ ہماری تقدیر کو بدل ڈالے گا، اور آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرتے ہیں یا بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہماری تقدیر کو اس انداز میں بدل دیجئے کہ ہماری محبتوں کی منزل اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہ ہو، اور ہمارا نام اللہ کے مقربین میں شامل ہو گئے۔
میں آخر میں پھر اس محفل کے انعقاد پہ فیاضی صاحب آپ کو اور حاجی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ یا کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کو یہاں جمع ہونا، تیرے ولی کی محبت میں سفر کرنا، تیرے ولی کی محبت میں یہاں حاضر ہونا اور تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ یا اللہ یا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم تیرے ولی کامل کی بارگاہ میں آنا، یہاں پر آ کے تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ یا اللہ یا کریم اس کو ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنا دے۔ یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، اس نیت سے تیرے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ یا اللہ یا کریم یہاں آ کے تجھ سے یہ مانگے کہ ہمارے دلوں کو تقویٰ کے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا قرب عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم ہمارا نام بھی اپنے مقربین میں شامل فرما لے۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یا کریم جتنے ہم یہاں حاضر ہیں یا جتنے ناظرین یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یا کریم سب پہ اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈال۔ یا اللہ یا کریم جتنے ہاتھ اس وقت تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ اس دعا میں شریک ہیں، یا اللہ یا کریم جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں گشادگی عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص یا اللہ یا کریم تیرے ولی کامل کے مزار پہ حاضر ہو کے تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ یہ وبا جو دنیا میں چھائی ہوئی ہے، کرونا وائرس، اس سے اپنی مخلوق کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ یا کریم جتنے اس وقت ناظرین دعا میں شریک ہیں، جو کوئی پریشان ہے، یا اللہ تو سب کے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہے۔ یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ سب کو پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل ڈال، سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا کریم ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کو عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم حاجی عبدالرؤف صاحب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ یا کریم پوری فیملی کو اپنے حفاظت میں رکھ۔ ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب اور جتنی بھائی کی ٹیم ہے جو پورا سال کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے، ہر موقع پر لوگوں کو تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام سے قریب کرنے کی خاطر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ یا اللہ یا کریم ان کی خدمات کو قبول فرما اور ان کی توفیقات میں خیر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ یا کریم حاجی صاحب کے عظیم معاون بلال صاحب، یا اللہ یا کریم وہ بھی خیر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، یا اللہ یا کریم ان کی بھی تمام صحیح قبول فرما اور ان کو بھی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ شہباز ظہیر صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا کریم ہم سب پہ اپنی رحم و کرم کے دروازے کھول دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم